بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. افغانستان پہ ہونے والی او آئی سی کی کانفرنس میں اوور ویلمنگ رسپانس رہا، جس میں ویسٹ بھی آیا، کوارڈ بھی جو ایک بنا ہوا ہے امریکہ، رشیا، افغانستان، پاکستان، وہ بھی اس کی بھی میٹنگ ہوئی. برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز بھی تھے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ یو این سسٹم بھی سارا پارٹیسپیٹ کیا اور کچھ پلیجز اناؤنس کیے گئے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر. افغانستان میں ظاہر ہے ایک بڑی بیڈ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر جو ہے دیٹ از لومنگ لارج، تو اس کو بچانا جو ہے وہ ایک طرح سے ضروری بھی تھا. بٹ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف اس وجہ سے یہ رسپانس آیا ہے اور ویسٹ بھی اتنا ایک دم مائلڈ ہو گیا، جو کہ سینکشنز، امریکہ نے پیسے بھی روک لیے تھے افغانستان کے اپنے 9 بلین سے زیادہ جو ان کو دینے تھے، تو یہ میرا خیال ہے کہ کریکٹ نہیں ہوگا. اصل وجہ یہ ہے کہ 2 بڑے کوریڈور، مین جو ٹریڈ اور انرجی کے کوریڈور ہیں جس پہ دنیا کی ٹریڈ آگے پوری چلنی ہے. میں دنیا کی کہہ رہا ہوں تو امریکہ کو کسی آتا ہے، امریکہ کو بھی شامل کر لیں، بٹ امریکہ کو جسے امریکس کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی پوری دنیا کی ٹریڈ اور انرجی کی ٹریڈ بھی ان کوریڈورز پہ چلنی ہے. اور یہ وہ پیوٹ ہے، پاکستان از دا پیوٹ، پاکستان اینڈ افغانستان، دس از دی پیوٹ جس کے ارد گرد یہ سارا چلنا ہے. امریکہ کی ایک پیوٹ ایشیا پالیسی بھی تھی، بٹ وہ ساؤتھ چائنا سی پیسیفک وہ تھی، بٹ دس از دی ٹرو پیوٹ جس کے ارد گرد پالیسی چلنی. اب یہ کوریڈورز کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہو سکے تو ایس ٹی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آج سے 15-20 سال پہلے میں ایک دفعہ ورلڈ بینک کسی کام سے گیا، تو جن صاحب سے میں ملنے گیا وہ بڑے بزی تھے. انہوں نے کہا میں بہت بزی ہوں لیکن آپ سے میں نے ملنا پسند کیا، میں آپ کو بتاؤں بھی. وہ کام کر رہے تھے ایک ٹریڈ کوریڈور پہ جو کہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور تھا. سینٹرل ایشیا، رشیا، جارجیا، یوکرین، سب ان سے شروع ہو کے، اور سینٹرل ایشیا، افغانستان، پاکستان اور انڈیا، ایسٹ ویسٹ کوریڈور. اب یہ ویسٹ سے آنے والی ساری ٹریڈ کو انڈیا تک لے کے جائے گا اور مطلب سے کنیکٹ کرے گا، اور انڈیا کی ساری ایکسپورٹس جو ہیں بلین پلس لوگ پاکستان، وہ ساری ان کے تک جائیں گے. ایک یہ تو ہو گیا ایسٹ ویسٹ کوریڈور. ایک ویسٹ ایسٹ کوریڈور بھی تھا جو اس کا ریورس تھا، وچ واز انرجی. کہ اب سینٹرل ایشیا کی ہمیں پتہ ہے کہ عرب دنیا کے بعد دنیا کی سب سے بڑے جو ورجن ریسورسز ہیں وہ نارتھ آف کیسپین سی پڑے ہوئے ہیں. ان میں یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ازبکستان وغیرہ جو ہیں، ترکمانستان اور وغیرہ، ان میں بڑی انرجی، آذربائیجان، ان میں انرجی ریسورسز ہیں بہت بڑے، اور رشیا خود بھی ہے، اور رشیا یورپ کی بجائے اس روٹ سے بھی جاتا ہے. تو پہلی جس پہ بات ہوئی انرجی وہ ریورس کوریڈور تھا، وہ ایک ٹاپی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن. اور یہ کوریڈور پہ آج سے 10-15 سال پہلے کام ہو رہا تھا. میں آج سے 20 سال سے بھی پہلے یونیکول کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سے یہاں پہ میں ملا کرتا تھا، کیونکہ یونیکول وہ کمپنی تھی جو اس پہ کام کر رہی تھی ٹاپی پروجیکٹ پہ. آج سے 20-22 سال پرانی بات ہے. اور انہوں نے گراؤنڈ پہ ہلمن جہاں سے وہ گزرنی تھی پائپ لائن، وہاں پہ کمیونٹی سینٹر بھی بنائے ہوئے تھے، اور بلکہ ایلیگیشن بھی تھی کہ جی طالبان کو اوور لک کرتے ہیں، اس وقت کے طالبان اینڈ آل. اب یہ ابھی ہوا میں ہی تھا. ورلڈ بینک اس پہ بڑا ایڈوانس کام کر چکا ہوا تھا. جو ٹرکنگ ہونی تھی، ان ٹرکنگ کے ٹال کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی سم اپ ہو رہی تھیں، اس پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کیسے چلے گا اینڈ آل. یہ ابھی ہوا میں ہی تھا، پیپر پہ تھا، اور ابھی بات چیت چل رہی تھی اور اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی کہ آل آف اے سڈن ہوا میں کہیں سے نارتھ ساؤتھ کوریڈور آ گیا، اور تیزی سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا. نارتھ ساؤتھ کوریڈور وہ ہے جسے ہم سی پیک کہتے ہیں، جو نارتھ سے پاکستان کے چلے گا اور ساؤتھ میں جا کے وہ ایلیمینیٹ ہوتا ہے. چائنیز نے اس کو پیس میل میں بنانا شروع کیا. سب سے پہلے گوادر بندرگاہ بنائی اور اناؤنس نہیں کیا کہ یہ سی پیک ہے. سخت امریکن پریشر آیا، عریبین سی میں آ کے امریکن نیوی نے ایکسرسائز کیا، آرمیڈا ایئر کرافٹ کیریئر اور ساتھ ڈسٹرائر، کروزرز اینڈ آل. جنرل مشرف بڑے پریشان ہوئے اس سے، اور کہا یہ جاتا ہے رپورٹڈلی کہ انہوں نے چائنیز سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، اور آ کے انہوں نے اس مشورے کی روشنی میں وہی کیا جو امریکنز چاہتے تھے.
اور گوادر کی بندرگاہ جو $211 ملین چائنیز پیسے سے مدد سے بنی، وہ انہوں نے چائنیز سے لے کے سنگاپور کی کمپنی سنگٹل کو دے دی، اور وہ 6% اس کے اندر پاکستان کا شیئر تھا، اور یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 2013-14 میں چائنیز پھر آئے، اور اس کے بعد وہ عمران خان کا وہ آگے وہ اس کے بعد وہ دھرنا وغیرہ وہ تھا، آگے چل رہا تھا، 15 میں آگے چلتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے سی پیک اناؤنس کیا اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ گوادر کی بندرگاہ دوبارہ سنگٹل سے گورنمنٹ نے واپس لی اور چائنیز کمپنی کو دوبارہ ہینڈ اوور کر دی، اور وہ 6% اس لیے رکھا گیا کہ چائنیز نے کہا کہ یہ 6% تم نے ان کو دیا تھا ہمیں بھی، تو انہوں نے ظاہر ہے اسی 6% کے اوپر، تو انہوں نے گوادر پہ کام کرنا شروع کیا۔ اب نارتھ ساؤتھ جو ہے یہ کوریڈور، یہ اب کافی حد تک اس کا فرسٹ فیز ارلی ہارویسٹ روڈ انفراسٹرکچر اس کا بلٹ ہو گیا ہے۔ سیکنڈ فیز میں اب اس میں ایکسپورٹ پروموشن زونز اور وہ سارے ہمیں پتہ بننے شروع ہو رہے ہیں، اور انرجی پہ اس کا بھی ایک ریورس کوریڈور ہے کہ گلف سے جو 80% چائنا امپورٹڈ انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا وہ ظاہر ہے گلف سے آتی ہے، اور ساؤتھ چائنا سی ملاکا سے لمبے روٹ سے ہو کے جاتی ہے، بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ریورس انرجی کوریڈور کا بھی پلان ہے، اور گوادر جو ہے وہ انرجی ہب اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ایران سے پائپ لائن آنی ہے تو وہ بھی اس سے کنیکٹ ہو کے تو آگے چائنا کو جا سکتی ہے، اور اس کے لیے رشینز جو ہیں وہ گیس کے سٹوریج کا، یعنی گیس کو لیکویفائی کر کے سٹور کیا جاتا ہے، پاکستان میں ایک ہیوج فیسلٹی بنانے کے لیے ایک پرپوزل ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اور $10 بلین کی شاید اس میں انویسٹمنٹ بھی ہو۔ وہ گیس اس لیے سٹور کی جائے گی کہ اگر ہفتہ 2 ہفتے بلاکیڈ ہو جاتا ہے، پائپ لائن ریپیئر کرنی پڑتی ہے، تو تب بھی یہ گیس ہو جو سپلائی جو ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ اب یہ جو سی پیک ہے یہ آگے سے بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے BRI سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جو بیلٹ ہے وہ خشکی ہے، اور جو روڈ ہے وہ میرین روڈ ہے، اسی لیے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز شپ اور سب میرینز بڑا، تاکہ وہ نیوی اس روڈ کو، میرین روڈ کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اب یہ بات سننے کے بعد اس کو ہم اب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر ایسٹ ویسٹ کوریڈور چل پڑتا تو ساری ٹریڈ جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور پاکستان اور انڈیا کے اوپر سے یہ والا ایک کوریڈور چلتا، اسی لیے انڈیا سے ہمارے حالات نارملائز کروانے پہ بھی امریکن انسسٹ کرتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ چائنا جو ہے وہ کسی حد تک آئسولیٹ ہو جاتا، کیونکہ ٹریڈ ساری یہاں سے ہو رہی ہے۔ اب چائنا کی ٹریڈ کے لیے کرنے کے لیے مشکلات پیش آتی، اور چائنا کو ویسٹ کی ٹرمز پہ کسی حد تک چیزیں نیگوشیٹ کرنی پڑتی۔ اب اگر یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور فنکشنل ہے اور آگے چل پڑتا ہے، تو ظاہر ہے وہ گوادر سے ہو کے، ایران سے ہو کے، اور آگے وہ جا رہا ہے سینٹرل ایشیا، افغانستان سے بھی۔ ابھی جو چائنا نے پہلی شروع میں ایڈ خوراک وغیرہ بھی دی، وہ BRI کے اوپر والے روٹ سے ہو کے تو مزار شریف اس طرف سے دی تاکہ اس کو فنکشنل کریں، اور پھر یہ جو وخان پاکستان کے چترال سے صرف 12 کلومیٹر دور ہے وہ، یا 12 میل شاید، میں اگر غلطی نہیں کر رہا، تاجکستان، تو وہ دوشنبے میں اس سائڈ پہ بھی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کوریڈور چل پڑتا ہے جو کہ جس پہ ایکچول فزیکل کام بہت زیادہ انفراسٹرکچر پہ ہو چکا ہے، فرسٹ فیز جس کا پاکستان میں کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چائنا، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، اور پھر آگے رشیا، اور پھر رشیا سے آگے سپر لائنز نکلتی ہیں جو ہیلسنکی یورپ تک جاتی ہیں، اور دوسری طرف سے باسفورس سی سے ہوتے ہوئے پھر آپ یورپ میں جاتے ہیں، ترکی کے راستے، ایران، پاکستان، ایران، ترکی، اور آگے ایران میں بھی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو گوادر سے ہے وہ بھی آگے سے سوئز کینال اور یورپ۔ تو جو ٹریڈ ہے اور انرجی کا ریورس کوریڈور کہ چائنا خود اتنا بڑا کنزیومر ہے، ایک طرح سے چائنا کا جو ہے یہ قبضہ ہو جاتا ہے، وچ از ٹو دا ڈیٹرمنٹ آف دی ویسٹ۔ اب یہ ایک کمپٹیشن ہے بہت زیادہ، ایوری ون، کوئی نہیں چاہتا۔ ابھی مجھے حال ہی میں پتہ لگا کہ ورلڈ بینک میں جو صاحب جو کہ اس ایسٹ ویسٹ کوریڈور کو دیکھ رہے تھے اور اس کی تفصیلات بنا رہے تھے، ون آف دیم، اور لوگ بھی تھے جو ہیڈ تھے اس کے یہاں پہ ورلڈ بینک میں، اور وہ اس پورے سینٹرل ایشیا اس کو پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے، ان کو رینڈ کارپوریشن نے خط لکھا ہے کہ ہم ایسٹ ویسٹ کوریڈور کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تیزی سے، ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ کام یہ چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ اگر
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चल पड़ता है और वो ज़ाहिर है BRI से कनेक्ट ईस्ट वेस्ट को भी कनेक्ट कर देंगे, तो चाइना की और यूरेशिया, रशिया और चाइना की टर्म के ऊपर इंडिया को निगोशिएट करना पड़ेगा और अमेरिका को अपने पार्टनर से शायद हाथ धोने पड़ जाएं, जो कि अभी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बाद ये अफवाहें बाहर भी आईं। लेकिन अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चल पड़ता तो ज़ाहिर है इंडिया की और वेस्ट की टर्म के ऊपर चाइना को निगोशिएट करना पड़ता। ये सुपर पावर कंपटीशन है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है और अफ़गानिस्तान में। दिस इज़ द रीज़न कि ये यहाँ पर OIC में हर किसी ने, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटेरियन खुदा ना खास्ता डिज़ास्टर हो जाता है, क्योंकि कहते हैं 15 लाख कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं, 2 लाख बड़ी ज़्यादा फेटेलिटीज़ हो, एंड आगे जो हमने सुना है, तो अगर वो हो जाती तो ज़ाहिर है इतनी नफ़रत इस इलाके में और इतनी अफरा तफरी के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का तो कुछ बिल्कुल इम्कान ही ना रह जाता। नॉर्थ साउथ तो सीपेक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचता, लेकिन शायद ट्रेड चाइनीज़ वो फिर चलती रहती, क्योंकि जो अर्ली हार्वेस्ट वाला है इसीलिए उन्होंने कराची में पहले बर्थ्स बनवाई हैं, ताकि अगर गवादर नहीं भी होता तो कराची वाला चलती रहे। 16 डीप बर्थ्स बनवाई हैं उन्होंने। और ये मुझे ताज हैदर जो सेनेट की कमेटी के सीपेक को देखते थे, उन्होंने हमें और मेरे एक और जर्नलिस्ट दोस्त हैं, इफ्तिखार शिराजी नाम है उनका, हम दोनों मिलने गए, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखो यार ये कराची में हो रहा है तो ये पब्लिक होना चाहिए कि गवादर में क्यों नहीं हो रहा। अब पता लगता है कि, और इसीलिए मोटरवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ईस्ट में कन्वर्ट बनाया गया सारा। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया इससे बड़ा खाइफ है, इसीलिए उन्होंने डेट पहले से तय थी, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो सेंट्रल एशियन स्टेट है उनका एक अलग इजलास किए और वहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का इन 2 नक्शों के अलावा एक नए नक्शे के ऊपर उन्होंने फ्लोट किए, जिसमें पाकिस्तान बाईपास होता है और ईरान के रास्ते वो आगे जाके और इसराइल के हाइफा और वो सारा करके वो एक अलग उन्होंने। अब ये बात समझने की है कि जोग्राफ़ी जो है दैट प्लेज अ पार्ट। इस नक्शे के आगे काम होने की वजूहात, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सारे की ना आगे चलने की वजूहात हैं। कुछ वजूहात ये हैं कि ना तो ये फंडेड है और ना ही एक्सपर्टीज़ हैं इनके पास, कहाँ से आएंगे लोग, क्या करेंगे। जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो फुली फंडेड भी है और एक्सपर्टीज़ भी हैं। जहाँ पे नहीं है वो चाइनीज़ जाके उसे रिप्लेनिश करते हैं। तो ये वो एक टग ऑफ वॉर है जिसके नतीजे में OIC जो है वो आगे पुश की। सऊदी अरब में ख़ुद भी हालात बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी लाइमलाइट में आना चाहते थे। तो दिस वाज द रीज़न। और अब पाकिस्तान पर डिपेंड करता है, क्योंकि इमीडिएट क्राइसिस जो था वो तो टल गए। अफ़गानिस्तान में पैसे मिल जाएंगे भूख से, तो वहाँ पे शायद कैजुअल्टीज़ ना हो। अब लॉन्ग टर्म अच्छी तरह नेगोशिएट करने की ज़रूरत है और उसके लिए मुल्की तौर पे भी स्टेबिलिटी हमें चाहिए होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि STTV को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।